اسلامی فرقوں میں اختلافات کے باعث اتحاد میں حالی رکاوٹیں۔ جب تک ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک اتحاد کی تمام تر کوششیں رائگاں جاتی ہیں۔ جب ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو ہم خوارج کا کیا کریں گے، جو اس وقت بھی جزیرہ عرب کے مشرقی حصے اور شمالی افریقہ میں موجود ہے۔ خوارج کے مذہب کی بنیاد ہی عامۃ المسلمین کی تکفیر پر ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ صرف خوارج ہی مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ دیگر تمام اسلامی فرقے کافر ہیں۔ خوارج کے مذہب کی بنیاد حضرت عثمان، حضرت علی، ام المومنین عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ، عمرو بن عاص سے بیزاری پر قائم ہے۔ خوارج مذکورہ افراد سے صرف بیزاری ہی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ان پر لعنت اور ان کے ساتھ جملہ اہل اسلام پر لعنت کرنے کو افضل ترین عبادت سمجھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اتحاد امت کا خواب شرمندہ ہو تو کیسے ہو، جب کہ امت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو قبر رسول اور قبور ائمہ کی زیارت کو عبادت سمجھتے ہیں اور ان سے طلب شفاعت کرتے ہیں اور خدا کے حضور انہیں اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس امت اسلامیہ میں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو ان تمام تر چیزوں کو شرک باللہ اور اسلام کے خلاف بغاوت اور بدعت محرمہ سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال ہے کہ تیسری صدی ہجری کے بعد سے لے کر آج تک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے افراد در حقیقت مشرک ہیں، اور اسی مکتب فکر کے افراد نے غار حرا کے راستے کی تمام مساجد کو منہدم کر دیا اور جنت البقیع میں ائمہ، اصحاب، امہات المومنین اور شہدائے احد کے مزارات کو مسمار کر دیا۔ اور اس فرقے کو عجیب ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مملکت میں قائم یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ گرجوں میں صلیب بھی ہے اور حضرت عیسیٰ و مریم کی تصاویر بھی موجود ہیں، اور وہاں ان کی عبادت بھی کی جاتی ہے اور وہاں عقیدہ تثلیث کا پرچار بھی کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ان سے معاہدہ کر لیا گیا ہے اور اس مملکت کا کوئی بھی سرکاری مفتی انہیں مشرک نہیں کہتا، اور اس کے برعکس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کو کھلم کھلا مشرک کہا جاتا ہے۔ مذکورہ اختلافات کے علاوہ بھی امت اسلامیہ کے فرقوں میں اور بھی اختلافات موجود ہیں۔ مثلاً امامیہ مالکی نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں اور احناف اور حنابلہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح وضو میں ایک اسلامی فرقہ سر کے مسح کے بعد پاؤں پر مسح کرتا ہے، جبکہ دوسرے فرقے پاؤں دھوتے ہیں۔ اور اس موجودہ تعصب کی فضا میں تمام امت اسلامیہ میں اتفاق ہو تو کیسے ہو، جبکہ کوئی کسی کے نظریے کا احترام کرنے پر آمادہ نہیں دکھائی دیتا، اور ان روح فرسا حالات میں چشم فلک نے ہمیں یہ مناظر بھی دکھائے کہ جیسی دل آزار کتابیں سرکاری پرستی میں طبع ہو رہی ہیں، ایک حکومت اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے، جو پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام اہل اسلام شرک و بدعت میں ملوث ہیں، اور وہ اپنے اس نظریے کی نشر و اشاعت کے لیے پوری دنیا میں اپنے مساجد و مدارس کا جال پھیلایا جا رہا ہے، اور تنگ نظری میں مبنی اپنی نظریے کی اشاعت کے لیے ہزاروں افراد کو مبلغ بنا کر پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ امت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمام تر مذاہب مسلمانوں کو میں تفرقہ پیدا کرنے کی غرض سے کی جا رہی ہے۔ تنگ نظری کی تاریخ کی استعماری غلبہ ہی شروع نہیں ہوئی، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا امام احمد بن حنبل سے ہوتی ہے، اور اسی تنگ نظری کی مزید تبلیغ شیخ ابن تیمیہ نے کی۔ بعد ازاں آج تک اس مکتب فکر کی کارستانی جاری ہے، اور موجودہ دور میں بھی یہ کارروائیاں اپنے عروج پر ہیں، اور اسی تنگ نظری کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان قتل ہوئے اور بیسیوں لائبریریوں کو نذر آتش کیا گیا۔ ان عارضی حقائق کو مدنظر رکھنے کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ صرف خاموشی ہی اس کا علاج نہیں، کیونکہ یک طرفہ خاموشی کسی طرح سے اتحاد کی علامت نہیں بن سکتی۔ ہر فرد کو اپنے مافی الضمیر کے اظہار کی مکمل اجازت ہونی چاہیے، مگر
اس کے لیے اول و آخر شرط یہی ہے کہ تہذیب و شائستگی کے دامن کو نہ چھوڑا جائے، اور اس کے لیے حکمت، موعظہ حسنہ، جدال احسان سے کام لیا جائے اور پوری دیانتداری سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ اتحاد سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ اتفاق و اتحاد اسی وقت ہی قائم ہوتا ہے جب طرفین میں اس کی خواہش موجود ہو، جبکہ ہمارے ذاتی مشاہدات اس کے برعکس ہیں۔ چنانچہ موضوع کے آغاز سے قبل میں اپنے ذاتی مشاہدات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور ان مشاہدات سے ہمارے قارئین کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں میں، بالخصوص مسلمانوں کے ایک فرقے میں، کس قدر رواداری پائی جاتی ہے اور ان کے دلوں میں محبت کا کیا زمزمہ بہہ رہا ہے۔